السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہمارا دینیات میں سبق نمبر 9 ہے نماز جمعہ۔ نماز جمعے کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ روزمرہ کی نمازیں اپنے قریب کی مسجد میں پڑھی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے محلے والوں اور پڑوسیوں سے میل جول بڑھتا ہے۔ بچوں، روز کی جو نمازیں ہیں تو سب لوگ مطلب جو جینٹس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے قریب کی مسجد میں پڑھتے ہیں، ہے نا، جس کی وجہ سے محلے والوں اور پڑوسیوں سے آپس میں میل جول بڑھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دوستوں کا حلقہ بڑھے، یعنی بھائی چارہ بڑھے۔ ہم زیادہ سے زیادہ بھائیوں سے مل کر ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے تعلقات پیدا کر کے ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے بچوں؟ کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے تعلقات بڑھائیں اور ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں، ٹھیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو دینی اور دنیاوی نفع پہچاننے کی کوشش کریں۔ معلومات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو، غیر مسلموں پر دین اسلام کی شان ظاہر ہو اور دشمنوں پر رعب قائم ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جمعے کے دن ظہر کے وقت جامع مسجد میں جمع ہوں اور نماز جمعہ ادا کریں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ ہم جمعے کے دن یعنی جو جینٹس ہوتے ہیں وہ ظہر کے وقت جامع مسجد میں جمع ہوں اور نماز جمعہ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ نماز جمعہ 2 رکعت ہیں۔ کتنی رکعتیں جمعے کی نماز میں؟ صرف 2 رکعت۔ یہ کس کے لیے ہے بچوں؟ جینٹس کے لیے، اور لیڈیز جو گھر میں پڑھتی ہیں ان کا جمعہ نہیں ہوتا ہے، وہ ظہر کی نماز ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جینٹس کے لیے نماز جمعہ جو ہے 2 رکعت ہے۔ اس میں نماز سے پہلے 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، جن سے ہر مسلمان کو ہفتے میں ایک بار روزمرہ کے فرائض کی تعلیم مل جاتی ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا اور پاک صاف کپڑے پہننے چاہیے۔ بچوں، جمعے کے دن سب کو غسل کرنا چاہیے اور پاک صاف کپڑے پہننے چاہیے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز پڑھنے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ بچوں، حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز پڑھنے جائے تو سب سے پہلے وہ کیا کرے؟ غسل کرے، ٹھیک ہے۔ جمعے کی نماز میں 4 سنت، 2 فرض، 4 سنت، 2 سنت، 2 نفل، کل 14 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس میں کیا پڑھا بچوں؟ نماز جمعے کے بارے میں پڑھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ بچوں، اب میں آپ کو سبق نمبر 11 بھی پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 10 جو ہے ہمارا ایسے فرسٹ میں نہیں آ رہا ہے، تو سبق نمبر 11 کو پڑھیں گے۔ بچوں، سبق نمبر 11 ہے سیرت النبی، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں ہم نبی کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ بچوں، کتنے پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے؟ 1,24,000، ٹھیک ہے۔ یہ تمام پیغمبر معصوم یعنی گناہوں سے پاک تھے۔ یہ سارے پیغمبر گناہوں سے پاک تھے بچوں۔ ہر نبی اپنے زمانے میں ساری دنیا سے افضل ہوتا تھا۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔ ہمارے جو بچوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ جو خوبیاں دوسرے تمام پیغمبروں میں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دیں۔ بچوں، جو خوبیاں دوسرے نبیوں اور رسولوں میں تھیں وہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے اور نہ کبھی کوئی دوسرا نبی آئے گا۔ خدا نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی کو دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی کو دین و دنیا کی
دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنایا ہے. ٹھیک ہے. والدہ ماجدہ. ٹھیک ہے. والدہ ماجدہ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ان کے والدین کے بارے میں پڑھیں گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند مہینے پہلے مدینے میں وفات پا چکے تھے. بچوں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھے وہ ان کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہی مدینے میں وفات پا چکے تھے، یعنی انتقال کر چکے تھے اور وہیں دفن ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گئیں. ان کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ام ایمن بھی تھی. حضرت آمنہ نے ایک ماہ وہاں قیام کیا. جب واپس آنے لگی تو راستے میں وفات پا گئیں. بچوں، ان کا بھی وہاں پر انتقال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہیں دفن ہوئی. بچوں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے وہیں پر اور وہیں دفن ہو جاتی ہیں. ان کی وفات کے بعد ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ معظمہ لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے حوالے کر دیا، جنہوں نے بڑی شفقت سے پوتے کی پرورش کی. لیکن 2 سال بعد ان کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھ گیا. بچوں، ان کی والدہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تب وہ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ان کی بڑی اچھے سے پرورش کرتے ہیں. لیکن 2 سال کے بعد ان کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دادا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے سنبھالا اور بڑی محبت اور شفقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگے. بچوں، دادا کے انتقال کے بعد اب ان کی پرورش کا جو ذمہ تھا وہ ان کے چچا ابو طالب نے سنبھالا تھا. ٹھیک ہے. وہ بڑی محبت سے ان کی پرورش کرتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالتے ہی یہ محسوس کیا کہ انہیں اپنے بزرگ اور مہربان چچا پر بوجھ نہیں بنے رہنا چاہیے اور ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بکریاں چراتے رہے، پھر اور لوگوں کی بکریاں بھی چرانے لگے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے محنت کر کے رزق حلال کمانے کی عادت اختیار کی، جو ساری امت کے لیے بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آیا؟ انہوں نے جیسے جیسے ہوش سنبھالا انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ کسی پر جو ہے بوجھ نہیں رہنے چاہیے، مطلب بوجھ بنے رہنا نہیں چاہیے انہیں. تو انہوں نے کیا ہے، ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے چچا کی بکریاں چرائیں، پھر دوسرے لوگوں کی بکریاں چرانے لگے. تو اس طرح سے انہوں نے محنت کر کے رزق حلال کمانے کی عادت اختیار کی اور جو ساری امت کے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہرگز پسند نہ تھی کہ انسان محنت مزدوری کے ذریعے حلال روزی حاصل کرنے اور اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کے بجائے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے. آپ اپنے جوتے خود مرمت کر لیا کرتے، اپنے کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگا لیتے، اپنی بکریوں کا دودھ دوہ لیا کرتے اور سفر میں بھی اپنے ساتھیوں کا ہاتھ بٹایا کرتے. بچوں، انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ جو ہے اپنا کام دوسروں سے کرائیں. ٹھیک ہے. وہ اپنا کام خود ہی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، کعبے کی تعمیر میں اینٹ گارا بھی دیتے رہے. دیکھا بچوں، انہوں نے بکریاں بھی چرائی ہیں اور کعبے کی تعمیر کے لیے انہوں نے اینٹ گارا بھی دیا ہے اور تجارت بھی کی ہے. مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لیا. انہوں نے مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا، یعنی بنوانے میں حصہ لیا تھا، اور غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی میں بھی شریک رہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح بچوں انہوں نے اپنے کام خود ہی کیے، ہے نا. ہم نے اس پورے سبق میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے. اور ان کے جو خاندان سے متعلق تھے، یعنی ان کے والدہ، چچا، دادا کے بارے میں پڑھا، ہے نا. وہ کب کس کے پاس آئے، کیسے ان کی پرورش ہوئی. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے یہ سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.